کل ہے نہیں آج ہے چودہ جی ان کے کباب کے بارے میں I am from a very liberal Muslim family. غائب ہو گیا ہاں میں ہو گیا کیا آپ جی اتنا بھی آج تو یار فون تو ہے آ جاؤ فون کر کے اس میں کیا بزی ہے اچھا 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 مسل جو تمہاری ہو لگا یار وہ پر جانے کا کوئی میرا اس پریوار کے ساتھ کل شام کو آداب جی 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 میرے بھائی نے بالکل انتظار نہیں کیا شب کے بعد زہر آپا کے بعد پاکستان سے ہو کے آ رہے خیریت کے ساتھ 1 پیس اماں کہتی تھی بس کمی آ گئی اب اس کی باتیں شروع کیا چیز آپ بیٹھے رہیے آپ بیٹھے رہیے آپ بیٹھے رہیے تم نے وہ جو ایڈریس بتایا تھا گاندھی پیس فیڈریشن وہ کہاں ہے تم بہت چھوٹی تھی ساؤتھ ایکسٹینشن میں تھی بہت ہی چھوٹی تھی گول مٹول سی بہت پیاری سی پیاری تو ابھی بھی ہے گول مٹول
आपका? बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेहदी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन वो लोग जो उनके नाम और उनके काम से वाकिफ़ हैं वो सब इस बात का एतराफ़ करेंगे कि मेहदी भाई के साथ एक दौर का ख़ात्मा जो है वो हो गया है। एक प्ले राइट की हैसियत से, एक अदीब, एक बड़े दानिश्वर, एक अच्छे जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादातर बैठे हुए लोग उससे वाकिफ़ हैं। मेहदी भाई के बारे में और ज़्यादा हमारे ऐसे दोस्त जो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बजाय इसके कि उनका बायोडेटा पढ़ा जाए और उसकी तफसील बयान की जाए। मामू जान की डायरी नाम से एक टीवी सीरियल जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ था, जिसका एक एपिसोड एस.एम. मेहदी के बारे में है, जो अपने बारे में वो ख़ुद ही बताते हैं। तो मैं हर्ष से जो है, हर्ष कपूर साहब से ये इल्तिजा करूँगा कि पहले वो हम लोग छोटी सी फ़िल्म है, एक 20 मिनट से भी कम की, वो देख लें, उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नहीं हटे, वो वायरिंग है ना, वो टूट जाएगी। नहीं, तार तो लंबा है, आ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाएगा, आ जाए। मामू जान बाबा सैयद मोहम्मद मेहदी, उर्दू के अदीब और जर्नलिस्ट। ये सब उनके अजीज दोस्त थे, कुछ बुजुर्ग जिनसे आखिर तक आपका रिश्ता रहा और कुछ से तुमका। तो हम जब बम्बई पहुंचे लखनऊ से, तो हमको खुद वहाँ बम्बई की ज़िंदगी के साथ और ख़ास तौर पर फिर कम्यून की ज़िंदगी के साथ जिसका हमने ज़िक्र किया, उसमें एडजस्ट करने में ख़ुद हमको बड़ी दिक्कत महसूस हुई। यानी प्रॉब्लम्स आते रहे, मसाइल आते रहे, उनको ज़ाहिर है उनको हल करते रहे, लेकिन ये कि मसाइल तो थे ना। मसलन एक बात बताएं, अब लखनऊ की तहज़ीब में हम भी आखिर ज़मींदार ख़ानदान, ताल्लुक़दार ख़ानदान के फ़र्द थे, नानी के दुलारे, खालाओं के दुलारे, माँ के दुलारे। वहाँ से हम तोड़ ताड़ के बंदिशें पहुँचे थे बम्बई। वहाँ मालूम हुआ कि साहब 10 रुपये आप ले लीजिए और इसी में ज़िंदगी बसर कीजिए महीने भर, चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे बीड़ी पीजिए, चाहे चाय पीजिए। और लोगों के साथ चलो चाय पियो नीचे चल के ईरानी के यहाँ, हर 2-4 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद चाय।
ہم بیٹھے جا کے ایرانی کے یہاں. اس کے بعد ہم بیٹھے تھے کہ ایک صاحب اور کامریڈ آ گئے, دوسرے ساتھ اور آ گئے, 4-5 آتے گئے اور سب نے چائے کا آرڈر دے دیا اور چائے آتی رہی. اس کے بعد جب پیسے ادا کرنے کا ہوا تو ہم نے سب سے منع کیا اور ہم نے اپنی طرف سے نکال کے سب کو پیسے دے دیے. لوگوں نے بہت حیرت سے صورت دیکھی. پھر ہم کو سمجھایا ہمارے ساتھیوں نے, اگر یہ کرو گے تو 2 دن میں تو تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے. اب یہ ایک شوق سا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارے پاس لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور پیسے سب لوگ اپنے اپنے نکال کے دیں. ہم ایک آدمی کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. جب ہماری نانی کو یہ خبر ملی کہ بیٹا اخبار بیچ رہا ہے تو وہ سمجھی کہ بڑی مصیبت میں پریشان ہوگا بیچارہ. تو بہت خط آیا میرے پاس کہ بیٹا اگر پیسے کی تنگی ہے تو مجھے لکھو, میں تمہیں پیسے بھیج دوں. جب ان کو یہ خبر ملی کہ ہم بمبئی میں زمین پر سوتے ہیں, فرش پر سوتے ہیں, تو ان کو پھر بہت تکلیف ہوئی. اور ہم کو یہ خبر ملی کہ ہماری نانی نے اس دن سے زمین پر سونا شروع کر دیا تھا. تو اسی طریقے سے جو ہماری شادی ہوئی اور ہماری بیوی جو کانپور میں پردے میں رہتی تھیں, پڑھتی تھیں لیکن پردے میں رہتی تھیں تقریباً. ابھی پردہ ٹوٹا پوری طرح سے نہیں تھا ان کا, حالانکہ پردہ اٹھ چکا تھا, لیکن پھر بھی ابھی جیسا کیفی نے لکھا ہے کہ ہم وہ زمانے میں تمہارے گھر جاتے ہیں جب تم جھروکے سے جھانک جھانک کے ہم لوگ دیکھا کرتی تھیں. تو یہ باہر تو نہیں آتی تھی. یہ شادی کے بعد ایک دم سے نہ لکھنؤ نہ کانپور, ایک دم سے بمبئی. اسٹیشن تو نہیں, ہم سیدھے گھر پہنچے. بننے بھائی کے گھر رہتے تھے سب لوگ. اس وقت تو سلطانہ ہم کو آئی ہیں, انہوں نے کہا فوراً کہ تم سویٹر اتار دو, کیونکہ جاڑے میں ہم گئے تھے, وہاں گرمی پڑتی تھی. اس کے بعد جو ہم اندر گئے تھے, ہمیں سلطانہ اس وقت بڑی اچھی لگی. اندر گئے تو سردار جعفری بیٹھے چٹنی پیس رہے تھے اور سلطانہ کا دوپٹہ گلے میں تھا. بھائی سلطانہ دیکھو تمہارا دوپٹہ خراب تو نہیں ہو رہا ہے. تو ہمیں بڑا عجیب لگا. کہا تو ہم سردار جعفری کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر میں کانپور میں دیوار سے لٹک گئے تھے کہ گرتے گرتے نہ بچ جاؤ, کہاں یہ چٹنی پیس رہے. اس میں ہمیں بہت اچھا لگا. بمبئی میں سب سے پہلے نیا تجربہ تھا. جن لوگوں کو پڑھتی تھی میں, سب منہ در منہ دیکھنے کو ملے. عصمت آپا کو ہم بہت پڑھتے تھے, ان کو ایک دروازہ بند کر کے کسی سے بات کرتے دیکھا تو ہم بڑی حیرت ہوئی. اس سے زیادہ تو بے پردہ ہم ہیں. جیسے عصمت آپا رہتی ہیں, پھر تو سارے ادیبوں اور شاعروں اور سب کے جھٹمٹ میں رہتے تھے. وہی ماحول ہمارا تھا اور اسی میں ہم کو مزہ آتا تھا. بیاد منیش وہ عجب شخص تھا. آخری وقت بھی آپ اپنا تماشائی تھا. موت کی چاپ سنتا رہا, دل کی دھڑکن کے ہر جزر و مد کو سائنسداں کی طرح وہ پرکھتا رہا. اپنے دل کی رگوں میں لہو کی حرارت کو معدوم ہوتے وہ محسوس کرتا رہا اور ٹی وی کے پردے پر دل کو سکڑتے ہوئے دیکھتا بھی رہا. موت کی چاپ نزدیک آتی رہی. موت کی چاپ کی لیپا دل کے سروں کو ملاتا رہا. شعر لکھتا رہا, مسکراتا رہا, خود بھی ہنستا رہا, دوسروں کو ہنساتا رہا اور پھر بستر مرگ پر مسکراتا ہوا سو گیا. وہ میرا دوست تھا. مخدوم کی یاد میں ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ چل نکلتا ہے جب بھی اس کا ذکر, چل نکلتی ہے بات پھولوں کی. جب وہ ہنستا تو پھول کھلتے تھے, اس پر جچتی تھی بات پھولوں کی. سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تھا, تب وہ کرتا تھا بات پھولوں کی. اے صبا جا کے اس سے کہہ دینا, چل چکی ہے بارات پھولوں کی. اس نے جوڑے میں اپنے باندھ لیے, رہ گئی رات بات پھولوں کی. فیروز کی سالگرہ تھی تو کون مخدوم صاحب آئے ہوئے. ہم نے کہا کہ دیکھو اس سے اچھی سالگرہ کیا ہوگی تمہاری, مخدوم صاحب سنائیں گے, تم سننا. سنتے رہے.
بہت مزہ آیا. دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا دیکھو اگر یہ نہ موقع ہوتا تو تمہاری سالگرہ کتنی اچھے موقع سے ہو گئی, ایک یادگار بن گئی. کامنی کوشل کے جوڑا جب سل رہا تھا تو عصمت آپا کے گھر میں, تو ہم نے کہا ہم یہ پہن لیں گے. اور عصمت آپا سے یہ کہا کہ ہم کو ذرا سا رول دے دیجئے آپ کسی فلم میں بھی. تو کہ نہیں بی بی یہ ذرا سا بھی نہیں دیا جائے گا, یہ سب بیویاں بہت ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. تو کہیں یہ سب لڑکیاں قسم کھا کھا کے آتی ہیں اور سب کرتی ہیں. تو انہوں نے نہیں دیا, خالی ہم نے اپنی تمنا اسی میں نکالی کہ وہ جوڑا پہن کے اور تصویر کھنچا دی. تو ہمارے سسر آئے, انہوں نے کہا کہ یہ کس کی, اچھا اب یہاں ناچنا گانا شروع کر دیا, اٹھا کے پھینک دیا. تو ہماری ایک نند اٹھا لے گئی, اپنے گھر میں لگا لیا انہوں نے. بہت شوق تھا مجھے فلم میں جانے کے لیے, شوٹنگ تک نہیں دیکھنے دیا. ہم مجروح صاحب سے کہا ہم نے کہ مجروح ہم کو ایک دفعہ شوٹنگ دکھلا دو. تو بولے کہ ارے نہیں بی بی, شوٹنگ شریف لڑکیوں کے دیکھنے کے نہیں ہوتا. بہت پاکیزگی سے ہم رہے وہاں ممبئی میں, لیکن ہم نے سارے تماشے دیکھ لیے کہ جگہ پہ بیٹھ کے. کمیون کے کھانے جب ہم ہی لوگ عادی نہیں ہو پائے تو یہ کیا عادی ہوتی وہاں. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ کچھ بی بی کچھ اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو پکاؤ, تو یہ ایڈجسٹ کرنا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں, جو کام یہاں کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں. ہم لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, یہ کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں, یہ کھانا کھلانے کا کام کرتی ہیں منی بہن, اور یہ جو دیدی ہیں یہ کھانے کا انتظام کیا کرتی ہیں. یہ سب ہمارے ساتھی ہیں. یہ تسلیم کر تو کیا, لیکن قبول کرنا کہ اپنے مزاج کا حصہ بنا لینا کہ یہ سب کامریڈ ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے آدمی ذرا وہ بدلے گا لے آنا, یہ تو بدتمیزی کی بات تھی. وہ بھی کیا کہتا. ایک دن ان لوگوں کو شوق ہوا کہ بھائی یہ ایسے گھر کی آئی ہوئی ہیں, ان سے پلاؤ پکوا لیا جائے. تو انہوں نے کہا کمیون میں ایک لڑکی کھانا پھلکے ولکے سیکتی تھی, اس نے کہا کہ ہاں تم کو پلاؤ پکانا ہے. تو ہم نے آرڈر دینا شروع کیا, چاول دھو, پانی ڈالو, لکڑی جلاؤ. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی یہ سب ایسے نہیں کہا جاتا, نوکر نہیں ہے سب, تو کامریڈ کہو. تو پھر ہم نے کامریڈ کہنا شروع کیا. کامریڈ چاول بھی کوئی. سلطانہ آپا تو ہماری بہت ہی اچھی دوست تھیں, اور جو ہم ان کے لیے گھر میں گھرداری کرتے تھے ان کو ہماری بہت پسند آتی تھی کہ ذرا تم ہی رکھو. لیکن شوکت باری باری سے ہم لوگ کرتے تھے کارخانہ. ہم لوگ 3-4 خاندان سے رہتے تھے. جعفری صاحب, سلطانہ رہتی تھیں, ہم رہتے تھے, اور کیفی اور ممتاز حسین صاحب تھے, وہ رہتے تھے. عصمت چغتائی اور شاہد لطیف رہتے تھے, سب رہتے تھے. تو جب ہماری باری آتی تھی کام کرنے کی, پکوانے کی, تو سب کو بہت اچھا لگتا تھا. تو سلطانہ کہتی تھی ذرا بھائی تم ہی کیا کرو, آلو یہ تو شوکت آلو لا کے رکھ دیتی ہے بوری بھر کے, اور وہی پکوایا کرتی ہے. ایک دن کلیجی پکا رہے تھے, تو میاں نے ہمارے کہا کہ چلو تم کو ہینگنگ گارڈن گھمانا ہے. ہم بڑے خوش, ہم نے کہا ارے ہینگنگ گارڈن, ارے ہم جلدی سے تیار ہو گئے, یہ بھول گئے کہ کلیجی رکھی ہے. وہاں جو گئے تو معلوم ہوا کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کامریڈ آئے ہوئے تھے, ان سے ملنا تھا. اتنا غصہ آیا, اور پھر اس وقت یاد آیا کہ کلیجی سب جل گئی ہوگی. تو سارے وقت یہی سارے شاعر ادیب سب یہ لوگ ہمارے بہت چہیتے تھے, اور ہم کو بہت چاہتے تھے سب. کوئی تو اجازت لے کے پیار بھی کر لیتے تھے. اور مہندی صاحب جو تھے وہ بہت ہی زیادہ عاشق مزاج تھے, ہیں بھی ابھی بھی تک. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت لڑکیاں گرویدہ رہتی تھیں, لیکن ہم پہلے تو جلتے بہت تھے, لیکن پھر ہم نے یہ ترکیب نکالی کہ سب سے دوستی کرنے لگے. بمبئی سے تو ہم سن 50 میں چلے گئے حیدرآباد. وہاں کے سے ہم سن 56 میں دلی آ گئے. دلی سے گزرے, اور دلی میں آنا جانا ہو جاتا تھا پہلے بھی, لیکن اس بار ہم آئے تو رہنے کے لیے دلی آ گئے. دلی میں رہے. دلی کی پہچان ایک زمانے میں تو پرانی دلی اور نئی دلی میں انگریزوں نے ایسا تقسیم کیا تھا
کہ پرانی دلی کی تو ایک پہچان تھی لال قلعے کی، جامع مسجد کی، اور سارے دوسرے کشمیری محلہ اور اجمیری محلہ، اجمیری گیٹ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک نئی دلی قائم ہو گئی تھی۔ اب جو دلی چل رہی ہے، دلی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی، وہ تو ایک شہر پہ شہر کے اندر شہر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے ابھی میں سمجھ نہیں پایا، شاید میٹرو آنے کے بعد سے کچھ بن جائے۔ بہرحال ہم دلی پہنچے تو اس وقت تک یہ دلی ابھی اتنی نہیں بڑھی تھی۔ اب کی جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ جگہ جہاں ہم 25-26 برس تک کام کر چکے تھے، ہم نظر نہیں آئی، ہم کو پہچان بھی نہیں سکے ہم دلی آئے تو ہماری ملاقات ہو گئی شیلا بھاٹیا اور حالی وقت سے، وہ سلامت رہیں 1000 برس۔ ان کے وجہ سے تھیٹر میں آنا جانا بھی شروع ہوا، اور دلی آرٹ تھیٹر کے بانی شیلا بہت مشہور پنجابی اوپراز اور پنجابی میوزیکل انہوں نے اتنے پیش کیے تھے، ہیر رانجھا، چن بدلا دا، رکھے کھیت وغیرہ وغیرہ، ان کی شہرت، اور بہت اچھے ڈائریکٹر اور بہت اچھے میوزک پر ان کو جو عبور تھا ہے، لیکن ابھی تک صرف پنجابی کرتی تھیں وہ۔ اب ان کا دل چاہا، ہم لوگوں سے باتیں کرتے کرتے میں بہت باتیں ہوتی رہتی تھیں، تو ان کا دل چاہا کہ غالب سینٹنری ہو رہی ہے تو غالب سینٹنری میں ہم غالب پر کیوں نہ کریں۔ ہم نے کہا ضرور کرو۔ تو غرض کہ ہم نے غالب کون ہے کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا۔ اس سے پہلے ہم ایک ڈرامہ لکھ چکے تھے حیدرآباد میں، اس سے پہلے ہم بمبئی میں بھی کر چکے تھے چھوٹے موٹے ڈرامے۔ جب ہم نے غالب کون ہے لکھا تو شیلا بھاٹیا نے اس کو ڈائریکٹ کیا، اور مدن بالا سندھو اور مہندر چوپڑا کی لاجواب آوازیں اور ایوب کی ایکٹنگ، غرض کہ وہ اتنا مقبول ہوا وہ ڈرامہ کہ وہ بھی سارے ہندوستان میں میرے خیال سے مشکل سے کوئی بڑا شہر بچا ہوگا شمالی ہندوستان اور مغرب اور مشرقی ہندوستان کا جہاں وہ کھیلا نہ گیا ہو۔ دوسری بار پھر ہم نے ایک میوزیکل اور لکھا جس کا نام تھا جان غزل، کہ غزل کے ڈیولپمنٹ ہم نے بتایا تھا اس پہ۔ اس کی موسیقی، اس کی میوزک تیار کی ہم بیگم اختر نے، اور اس میں پہلی بار کہہ رہی تھی بیگم اختر کہ وہ اپنے شوہر عباسی صاحب کو بھی لے کے آئیں، کیونکہ عباسی صاحب کہیں ان کے ساتھ باہر نکلتے نہیں تھے لکھنؤ کے باہر، لیکن بہرحال وہ بھی ہمارا ڈرامہ دیکھنے آئے۔ اس کے بعد پھر اور بھی ڈرامے ہم نے لکھے، ابٹا جو نے کیے، مثلاً ایک اور تھا ڈرامہ غالب کے اڑیں گے پرزے، جس کو کرٹیکس نے کہا کہ بلیک کامیڈی ہے، تو وہ بہت 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 مقبول ہوا اور ابٹا کی طرف سے پیش کیا گیا، اور وہ بھی سارے ہندوستانی میں تقریباً کھیلا گیا، غالب کے اڑیں گے پرزے۔ اور بھی ڈرامے لکھے جو ابٹا نے کیے وہاں پر دلی میں۔ ابراہیم القاضی ایک بہت مشہور ڈائریکٹر تھے جو نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی 10 یونانی پلے، گریک پلیز تھے کلاسکس 10، وہ ایک صاحب نے کوئی تھوڑا سا ایڈٹ کیے تھے، ان کے کورس وغیرہ کو تھوڑا گھٹا کے تاکہ اسٹیج کیے جا سکیں۔ تو القاضی نے مجھ سے کہا کہ مجھے لکھا کہ تم اس کو ڈراموں کو 10 ہیں یہ، ان کو ٹرانسلیٹ کر دو اور ایسی زبان میں کرو جو اچھی تو ہوئے گی، ظاہر ہونا ہی چاہیے، لیکن سب کے سمجھ میں آئے۔ مشکل کام تھا لیکن بہرحال میں نے کیا۔ تو 10 پلیز میں نے وہ کیے، اس میں سے القاضی نے اس کو اسٹیج کیا دلی میں، دیکھنے میں بلایا بھی مجھے کہ تم آ کے دیکھو ان کو۔ بہت اچھا پروڈکشن، تو ظاہر ہے القاضی بہت لاجواب پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے۔ اس کے علاوہ پھر میں نے یونانی پلیزی کے سلسلے میں فیض یاد آ رہے تھے، میں نے کلاسکس میں ان کے کچھ ڈراموں کا ترجمہ کیا تھا نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے لیے۔ ان کی فرمائش تھی کہ ایسکلس کے ڈرامے آپ ٹرانسلیٹ کر دیجئے، اور اسٹیسیا، تو میں نے وہ تینوں پلیز ترجمہ کیا، لیکن ظاہر ہے بہت مشکل پیش آئی، اس لیے کہ وہ تصور جو گریک پلیز میں تھا ایک خاص کریکٹر کا، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔
عبداللہ مزدور کا بیٹا کیوں فیل ہوا؟ اس کے پاس کتاب نہیں تھی تو عبداللہ مزدور کے بیٹے نے امتحان کا سارا پرچہ اپنے من سے حل کر ڈالا۔ اب اس میں سوال جواب ہے۔ سوال: کس نے بنایا تاج محل اور لال قلعہ؟ جواب: کاریگروں نے، مزدوروں نے۔ دوسرا سوال: بھارت کب آزاد ہوا؟ جواب: ابھی کہاں آزاد ہوا۔ تیسرا سوال: منصوبوں کے بارے میں کچھ لکھو، اپنے جیون پر ان کا اثر دکھاؤ۔ جواب: منصوبے اچھے ہوتے ہیں، میرے باپ کو پہلے سے دگنے پیسے ملتے ہیں، مہنگائی 8 گنا ہے۔ بہنوئی نے ہڑتال میں گولی کھائی، بھائی بیکار ہے کیونکہ کام کے خاطر رشوت دینی پڑتی ہے۔ ماں کو ٹی بی ہے، دوا بہت مہنگی ہے۔ عبداللہ مزدور کے بیٹے کا فیل تو ہونا لازم تھا کہ جب میں بہت دنوں کے بعد جب میں دلی میں تھا تو اس زمانے میں خبر آئی کہ وہاں ایجیٹیشن شروع ہوا لکھنؤ یونیورسٹی میں طالب علموں کا، اسٹوڈنٹس کا، اور ایسا چلا کہ وہ انہوں نے یونیورسٹی کو آگ لگا دی۔ یہ بات میری واقعی سمجھ میں نہیں آئی کہ اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی میں آگ کیسے لگا سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا اس وقت تک کہ نہیں، یہ اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے، باہر والوں نے کیا ہوگا۔ لیکن جب کچھ تحقیق میں کیا، ہم نے لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ نہیں، اب اسٹوڈنٹ اسی قسم کے آ گئے ہیں جو اپنی یونیورسٹی کو شاید اپنی یونیورسٹی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ انہوں نے آگ لگا دی۔ اب اتفاق یہ کہ وہ آگ بھی ایسے ونگ میں لگی جہاں ہم پڑھ چکے تھے، اے پی سین ہال میں، جہاں مینن صاحب ہمیں لیکچر دیتے تھے، احتشام صاحب کا کمرہ جہاں ہم لوگ بیٹھ کے اردو ادب پہ اور باتیں کرتے تھے۔ میں اکثر جاتے وقت لکھنؤ جب جاتا تھا تو ایک چکر لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر لگا لیا کرتا تھا، ایک یاد کے طور پر۔ اوپر بدل گئی تھی چیزیں، کوریڈورس بدل گئے تھے، لیکن پھر بھی میں ایک چکر لگا لیتا تھا یادوں کے لیے۔ اس بار جو گزرا تو دیکھا کہ دیواریں کچھ ہمارے اس سیکشن کی دیواریں کالی ہیں۔ پھر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ادھر سے گزروں، اندر چلا جاؤں یونیورسٹی کے، کیونکہ واقعی میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جہاں جتنا بڑا ایجیٹیشن ہو، غصہ چاہے جتنا ہو طالب علموں کا، وہ اپنی مادر درسگاہ جہاں وہ پڑھے ہو، جہاں وہ تم نے علم سیکھا ہے، اس کو جلانا، یہ میرے کو سمجھ میں آئی بات نہیں، اور واقعی مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور میں کبھی لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔ جس طرح میں کبھی بھوپال نہیں جا سکا اس لیے کہ میرا گھر ختم ہو چکا، اسی طرح سے میں لکھنؤ یونیورسٹی پھر کبھی نہیں جا سکا اس لیے کہ اس ونگ میں آگ لگائی جا چکی تھی۔ میری کھڑکی کے بالکل سامنے جو آم کا ایک پیڑ تھا وہ کٹ گیا ہے۔ مجھے اس پیڑ کے کٹنے کا اتنا غم نہیں ہے، مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اب کے آم پر جب بور آئے گا تو اس کوئل کا کیا ہوگا جو اس پر بیٹھتی تھی اور سروں پر زینہ زینہ پیر رکھتی، ستارے کی طرح شفاف آنسو کی کھنک کے ساتھ اپنے آخری سر پر پہنچ کر چیخ کر آواز دیتی تھی، کسی کو یاد کرتی تھی، جو میری ہم نفس تھی، جو میری رازداں تھی اور تنہا ہو گئی تھی۔ میں پھر بھی سوچتا ہوں بہت امرائیاں ہیں اس علاقے میں، کہیں اس کو بسیرا مل ہی جائے گا، مگر پھر ڈر سا لگتا ہے کہ میرا ہم نفس اب کون ہوگا، کہ میرا ہم زباں کوئی نہ ہوگا، کہ شاید گھر سے بے گھر میں ہوا ہوں۔ حکایت لفظوں کے بھکشوؤں اور سنت کبیر کی۔ ایک مدت سے لفظوں کے بھکشو
ترک لذات کے بعد اپنے حجروں کے اندر ریاضت میں مصروف تھے۔ یہ دانائے راز کم و کیف، یہ لفظوں کے بھکشو اب ریاضت سے بھی تھک چکے تھے۔ روح اور جسم کا فاصلہ دور ختم ہونا تو کیا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ جویائے راز حقیقت خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ کون سا لفظ باقی رہا تھا جو پورے یقین سے کہے وجہ تخلیق تھی جو ہماری، ہم وہی ہیں؟ تو لفظوں کے بھکشو منہ اندھیرے اپنے ہاتھوں میں کشکول لے کر در بدر پھر رہے تھے کہ شاید کہیں کسی در سے معنی کی بھکشا ملے اور آوا گون کے پراسرار چکر سے ان کو رہائی ملے کہ نروان ان کے لیے خود شناسی ہی کا دوسرا نام تھا۔ دھند تھی، ہر طرف دھند تھی، کوہ صحرا، شجر اور حجر، سارے انسان حیوان جو کبھی ٹھوس تھے آج سیال تھے۔ ہاتھ کو ہاتھ کیا سوچتا، ذہن اپنے خیالات کو دیکھ پائے تو شاید۔ اور پھر دھند میں ایک روشن سا حالہ نمایاں ہوا۔ سرپا کپڑوں کی گٹھری اٹھائے ہوئے ایک درویش سورج جلاہا چلا آ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کی محنت سے جو حسن صورت کا خالق تو تھا ہی، حسن معنی کا بھی جوہری تھا۔ تو لفظوں کے بھکشو اپنے کشکول آگے بڑھا کر منتظر تھے کہ شاید یہیں سے انہیں حسن معنی کی بھکشا ملے۔ وہ درویش سورج جلاہا ہنسا اور اس نے کہا، ایسی بھکشا کو تم خواب کیوں دیکھتے ہو جو عنقا ہے اور عنقا رہے گی۔ یہ آوا گون کا پراسرار چکر سدا یوں ہی چلتا رہا ہے، سدا یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دانائے راز حقیقت آپ دیدہ ہوا اور اس نے کہا، رنگی کو نارنگی کہیں، جمے دودھ کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں، دیکھ کبیرہ رویا۔ مہدی صاحب نے 94 سال کی زندگی پائی، بھرپور زندگی جیے۔ صرف ایک بات کا دکھ تھا، جب بھی ان سے باتیں ہوتی تھیں اس بات کی شکایت یا دکھ جو بیان کرتے تھے وہ یہ کہ علی جاوید، یہ کمیونسٹ پارٹی کو ہو کیا گیا ہے، یہ سارے ایشوز تمہارے ہیں، سارے اس میں جو ہے تم کہاں ہو؟ اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی جو ہے آس میں مہدی صاحب نے کبھی امید کا دامن تو نہیں چھوڑا، لیکن یہ دکھ انہیں ہمیشہ رہا۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جس مشن کو لے کر کے چلے تھے، جو ان کا کمٹمنٹ تھا، وہ کمٹمنٹ ہو سکتا ہے جو فیض کے لفظوں میں کہ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے، تو ہو سکتا ہے وہ احساس ذلت ہو اور پھر کہیں نہ کہیں وہ مومنٹ کھڑا ہو جو اس پورے اندھیرے سے، پورے جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس منظرنامے کو دور کر سکے اور اس اندھیرے سے باہر نکال سکے۔ جانے غزل کا ذکر آپ نے سنا، اس غزل میں، اس پلے میں جو میوزک دیا تھا بیگم اختر نے، اس تعلق سے اس میں جو کچھ نظمیں اور غزلیں تھیں، مہدی بھائی کے بھانجے شن نقوی یہاں موجود ہیں، میں ان سے یہ چاہوں گا کہ یا اس میں جو محسن کاکوروی کا قصیدہ یا جو ولی کی غزل تھی اس پلے میں، وہ ایک سنائیں۔ ولی کی غزل میں سناتا ہوں کیونکہ اس کی دھن بہت ہمیں اچھی لگتی ہے۔ بہرحال بیگم اختر کی ترتیب کری ہوئی ہے۔ مدن بالا سندھو نے اس کو اوریجنلی گایا تھا اس میں پلے میں۔
جسے عشق کا تیر کاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، نہ چھوڑے محبت دم مرگ لگ، جسے یار جانی سو یاری لگے، جسے یار جانی سو یاری لگے، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے، جسے عشق کی بے قراری لگے، ہر ایک، خاص طور سے شعر، ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کو، ہر ایک وقت مجھ عاشق پاک کو، پیارے تیری بات پیاری لگے، پیارے تیری بات پیاری لگے، جسے عشق کا تیر ولی سوں کہے تو اگر یک بچن، ولی سوں کہے تو اگر یک بچن، رقیباں کے دل پر کٹاری لگے، رقیباں کے دل پر کٹاری لگے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، جسے عشق کا تیر۔ شکریہ شنے۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر کی قربت مہدی صاحب سے رہی ہے، وہ یہاں موجود ہیں اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہماری بہت مدد کی ہے انہوں نے۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ معزز خواتین و حضرات، واقعتاً آج کا دن ہم سبھی کے لیے بڑا تاریخی دن ہے، اس لیے کہ مہدی صاحب کی شخصیت بھی بڑی تاریخی شخصیت تھی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آج ہم مہدی صاحب کو یہاں یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں کس نام سے انہیں پکاروں؟ ایس ایم مہدی، سید محمد مہدی، مامو جان، مامو ابا، بابا مہدی صاحب، اتنی شخصیت، اتنی کثیر الجہاز شخصیت تھی ان کی، اور اتنی محبوب شخصیت تھی، اور اتنے رشتے تھے عوام سے ان سے
کہ انہیں لوگ اسی طرح سے پکارتے تھے، ڈرامے والے مہدی صاحب. ڈرامے کی فیلڈ میں بھی اتنا بڑا نام تھا ان کا. تو حضرات یہاں پر بہت سارے لوگ خراج عقیدت پیش کریں گے مہدی صاحب کے بارے میں، لیکن 2-3 باتیں جو مہدی صاحب کے تعلق سے بہت اہم ہیں. جب ان سے گفتگو ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان کی تہذیب، کلچر، ثقافت، خصوصاً اودھ کی تاریخ سے جو ان کی محبت تھی، اور اودھ کے کلچر پہ جو گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری انسائکلوپیڈیا یہاں پر جمع ہے. کون سا ایسا گوشہ تھا، کون سی ایسی بات تھی، کون سا ایسا ٹاپک تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے. تمام باتیں وہ جانتے تھے. کئی کتابوں کے مصنف تھے، اور آپ کی ہر کتاب کو علمی اور ادبی دنیا میں بہت ہی رسپیکٹ دیا گیا. ترجمے کے تعلق سے جو آپ کا کام تھا وہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ بہت اہم کتابوں کو انہوں نے ترجمے کیا. اور ایک بات جو تمام لوگ یہاں جانتے ہیں کہ مرثیے پہ جب بات آتی تھی اور مرثیے کے تعلق سے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو بات صرف میر انیس تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ میر انیس کا پورا خاندان اور اس خاندان کے تعلق سے جتنے بھی افراد تھے جنہوں نے مرثیے کہے تھے، تمام لوگوں کی زندگی کے اوپر، ان کے فن کے اوپر، مرثیے کے اوپر وہ اتنی عالمانہ گفتگو کرتے تھے کہ آپ تمام حضرات اس سے واقف ہیں. اچھا، جب مرثیے پہ بات ہوتی تھی تو مرثیے پہ بھی بہت سارے لوگوں نے مرثیے پہ لکھے، بہت سارے مضامین ہیں، لیکن مرثیے پہ لہجے کے تعلق سے جو مہدی صاحب کا مضمون ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور پوری اردو دنیا میں اتنا مارکت الآرا مضمون اب تک مرثیے کے لہجے کے تعلق سے کسی نے نہیں لکھا. ہو سکتا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری نالج میں وہ باتیں نہیں ہوں کسی نے لکھا ہو، لیکن اتنا اچھی یہ لوگ جو مرثیے کے ایکسپرٹیز ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ لہجے پہ اتھارٹی تھی علی مہدی صاحب کی. ایک دفعہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تم بھی مرثیے کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت گفتگو کرتے ہو، بتاؤ. کہ میر انیس کا بڑا مشہور مرثیہ ہے کہ بخدا فاری سے میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر، اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو حضرات میرا بھی کچھ تعلق مرثیہ خوانی سے رہا ہے، تو میں نے کہا کہ بخدا فاری سے میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا. انہوں نے کہا تم نے بالکل صحیح ادا کیا، اور یہ وہی ادا کر سکتا ہے کہ جس کا مرثیے سے تعلق ہو، جس کا بیک گراؤنڈ ہو. تو ایسی باتیں مہدی صاحب مرثیے کے تعلق سے، لکھنؤ کے کلچر کے تعلق سے، تہذیب کے تعلق سے، ہندوستان کی تاریخ سے تعلق سے اتنی باتیں بیان کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سامنے بیٹھے رہیں اور وہ گفتگو کرتے رہیں. غالب انسٹیٹیوٹ سے ان کا بڑا گہرا لگاؤ تھا. غالب کون ڈرامہ جس کے بارے میں بھی آپ سن رہے تھے، وہ ذاکر حسین جو ہمارے سابق صدر جمہوریہ ہند کی خواہش پر مہدی صاحب نے اس ڈرامے کو تحریر کیا، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے اس آڈیٹوریم میں اس ڈرامے کو کئی مرتبہ اسٹیج کیا گیا، اور وہ اتنا پاپولر ہوا ڈرامہ کہ ہندوستان کے کئی شہروں میں یہاں کے بعد اس ڈرامے کو اسٹیج کیا گیا. تو مہدی صاحب کو غالب انسٹیٹیوٹ نے ہم سب ڈرامہ گروپ کی طرف سے غالب ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا تھا. تو یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اتنے بڑے رائٹر اور اتنے بڑے ڈرامہ نگار کو آنر کیا. حضرات آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حافظے کا یہ حال تھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات آپ پوچھ لیجئے، چاہے وہ ادب کے تعلق سے ہو، لٹریچر کے تعلق سے ہو، ہسٹری کے تعلق سے ہو، ہر بات ایسا لگتا تھا. اور زندگی کے آخری دنوں میں بھی، ابھی میں 3-4-5 مہینہ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ذہن کام کر رہا تھا ان کا کہ ایسا لگتا تھا کہ پوری تمام چیزیں ان کے حافظے میں ابھی تک محفوظ ہیں 94 سال کی عمر میں بھی. تو موت برحق ہے، ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا. انہی میں سے ایک مہدی صاحب کی شخصیت ہے، اور مہدی صاحب کو میر تقی میر سے بھی بڑی انسیت تھی. تو میں میر تقی میر کا وہ 4 مصرع خراج عقیدت کے طور پر پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ پورا وہ مصرع 4 مصرع ایسا لگتا ہے کہ جیسے مہدی صاحب کی زندگی سے وابستہ ہے.
ملیو شخص سے جو آدم ہووے، ناز اس کو کمال پر ذرا کم ہووے، ہو گھر میں سخن تو گرد آوے یا خلق، خاموش رہے تو ایک عالم ہووے. بہت بہت شکریہ. مرثیے سے بہت لگاؤ تھا، لیکن مہدی صاحب کبھی مرثیے کو ریلیجس ٹیکسٹ کے طور پہ انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ لکھنؤ کی اور اودھ کی پوری تہذیب کو اس میں تلاش کرتے تھے مہدی صاحب، اور اسی لیے جو انہیں زیادہ انسیت بھی تھی. اور اسی تعلق سے ہر سال مصطفیٰ آباد وہ جایا کرتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج مولویوں نے جس طرح سے منبر پہ قبضہ کر لیا ہے، ان مولویوں نے جس طرح سے ماحول خراب کیا ہے، مرثیے کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی تعلق سے مارک ٹلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جلین رائٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کئی بار مہدی صاحب کے ساتھ آپ لوگ وہاں مصطفیٰ آباد جاتے رہے، اور انہوں نے بھی یہ گواہ ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہاں جا کر کے جس طرح کی پوری کلچرل کمپوزٹ کلچرل ہیریٹیج جو اودھ کی رہی ہے، اس کی بہترین نمائندگی مہدی صاحب کرتے تھے. اور مارک ٹلی جو ہے شاید وہ نہیں چاہتے بولنا، لیکن ہماری تو یہی خواہش ہے کہ چند جملے آپ ان کے بارے میں، مہدی صاحب کے بارے میں یہاں آ کر کے کہیں. وہ جلین تو بولیں گی. Come this way. If you will excuse me, I'll speak in English, and I will speak very briefly, because Jilly and I are a partnership, and Jilly will be able to speak to you in Urdu, and Jilly, of course, was even closer in a way to Mehdi Saab than I was, and went to Mustafabad more often for Muharram than I did. All I would like to say is that there is an English phrase which is often much misused, but which I think is very true of Mehdi Saab, that he was a real gentleman. And gentle, by that I mean a gentle person who shared his knowledge, shared his friendship with everyone, without any consideration of reward or any consideration of the cost to him of doing that. And as has been said also, he was a great lover of his own culture. And of course, the memory of him will revive in us and keep alive the knowledge that that is the culture which India needs at present. Thank you all very much indeed. اب میں درخواست کر رہا ہوں سعید نقوی صاحب سے، جو ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں ان کا کیا تعلق رہا ہے مہدی صاحب سے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کتنے خوش قسمت تھے ہم کہ جو تصویریں آپ نے ہمارے ماموں جان کی دیکھی، اس میں سے ہر ایک انسان
ہر آدمی یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ مامو جان کے حوالے سے ہم نے ان سب کو آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی. ہم حضرو جب ان کو یہ خیال آئے گا, ہم نے فراق کو دیکھا تھا, ہم نے علی سردار جعفری کو دیکھا تھا, کیفی کو دیکھا تھا, مجروح کو دیکھا تھا. چھوٹا سا گھر تھا مامو جان کا, جوشی پتھ میں. جوش صاحب آئے, سامنے ایک گیلری سی تھی, راستہ تھا گویا, اس میں بندے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حبیب تنویر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ جانے کون کون. جوش صاحب کی وہ نظم اب روٹھا وہ ناگہاں پہلی دفعہ مامو جان کے اس گھر میں انہوں نے سنائی. ہماری ممانی مامی جان نے بڑا جوش صاحب کے لیے, اب ان کے لیے ایک تقریب یہ ہوتی تھی کہ باقاعدہ وسکی کی بوتل رکھ دی جاتی تھی, تو وہ بڑا لجاتے تھے کیونکہ ہمارے نانا کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے جوش صاحب, اور یہ کہ ان کی بہو کے سامنے اب یہ بوتل لائی جائے تو کیا کیا جائے. بہرحال کچھ ایسا کیا گیا کہ مامی جان ذرا ادھر ادھر ہو جائیں, تو ان کا سب بندوبست, شام کا کھانا کھایا. اس کے بعد مامی جان نے کہا کہ سیدین تم جوش صاحب کو ان کے ہوٹل چھوڑاؤ. رک گئے. اب یہ واقعہ تمام حوالوں سے لوگوں نے سنایا ہے, لیکن ہم رک گئے. بی بی کبوتر چھوڑا جاتا ہے, قیدی میاں کو قیدی چھوڑا جاتا ہے, بی بی میاں کو چھوڑتی ہے, انسان کو پہنچایا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے. ہر بات پہ وہ جوش صاحب کا یہ تھا. اب یہی واقعہ ایک ہے جو کہ مامو جان کی وجہ سے, اور پھر راستے میں ہم کو موقع ملا. اب ہم بچے تھے, چھوٹے تھے, مطلب بہت زیادہ. اب یہ کہ ہم جوش صاحب سے گفتگو میں ان کو کیسے انگیج کریں. لمبا راستہ تھا, ان کا ہوٹل وہی جامع مسجد کے پاس جہاں رہتے تھے, دریا گنج کے اس طرف. تو کیا باتیں کریں, تو ایک دم سے دماغ میں کچھ نہیں آیا. تو ہم نے کہا وہ نیاز حیدر آپ کے بڑے مرید ہیں. کہنے لگے کہ ایسا مرید کیا جو پیر کو ہلاک کرتے. تو یہاں پہ ترکمان گیٹ میں مامو جان رہتے تھے, اور یہ ہوا اس میں سب سے زیادہ اس کمیون سا تھا, وہ بھی بڑا اچھا کشادہ گھر تھا, اور اس میں بہت سے لوگ تھے. منیش تھے, اور شرما جی جو تھے وہ رئیس تھے ان سب گروپ میں, کیونکہ وہ پولش ایمبیسی میں کام کرتے تھے اور ان کو 700 روپے مہینے کی تنخواہ ملتی تھی, اور لہذا وہ گولڈ فلیک سگریٹ پیتے تھے. تو تھا وہ بڑی اس کو بڑا گویا اس میں اسٹیٹس تھا اس سگریٹ میں. شاید لوگوں کو پریشانی یہ تھی کمیون کو کہ اگر مخدوم چار مینار ایسے ہی پیتے رہے تو ان کی صحت پہ اس کا اثر پڑے گا. تو کمیون نے طے کیا کہ بھائی وہ چار مینار پینا بند کریں گے, اب ان کو یہ گولڈ فلیک پئیں گے. تو گولڈ فلیک لائی گئی اور وہ چلا سلسلہ. ایک دن دیکھا کہ میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں مخدوم, اور وہی چار مینار کھلی رکھی ہوئی ہے میز پہ. کہ بھئی یہ کیا, تمہارے لیے تو کمیون نے طے کر دیا تھا. کہنے لگے یار وہ بڑی کمینی سگریٹ معلوم ہوتی تھی مجھے, کیونکہ وہ سگریٹ پینے کے بعد میں پیکٹ جیب میں رکھنے کی عادت پڑنے لگی تھی. عادت سگریٹ تو وہ جو پیے آدمی اور سامنے رکھے جو اگلا آدمی آگے. لہذا میں نے پھر چار مینار شروع کر دی. جہاں لکھنؤ میں کچہری روڈ پہ جہاں ہمارے باپ نے ایک مکان 16 روپے مہینے پہ لیا تھا, اب 16 روپے مہینے
بابا آدم کے زمانے کی بات ہے. یعنی یاد آتا ہے کہ جیسے کہ وہ غالب کا وہ خط یاد آتا ہے کہ زندگی دہلی میں زندگی ناممکن ہو گئی ہے, اب اسکاچ وسکی 16 روپے درجن مل رہی ہے. تو ویسے ہی وہ 16 روپے مہینے کا گھر تھا. اس میں ماموں جان اور پاپا کہیں اور چلے گئے تھے ہمارے والد, اور لکھیم پور کھیری میں تھے اس زمانے میں. تو وہاں کیفی اعظمی, سید محمد مہدی, گردیزی بیچ میں لگا دیا تھا لوگوں نے, اور منیش نارائن سکسینہ, یہ تگڈم, وہاں انہی کی طفیل میں سب مجھے دنیا میں سعید نقوی کے نام سے جانتے ہیں, جو میرا نام نہیں ہے. اس نام کے پیچھے قصہ ہے. والد محترم نے جب پیدا ہوئے ہم تو ہمارے نانا وغیرہ سب ملے. دادا کی میری جلدی انتقال ہو گیا تھا, کیونکہ سید غلام السیدین نقوی چلیے تھا, وہ سید غلام السیدین نقوی ہو گئے. پھر اس کے بعد اگلے بھائی جن کو کہ یہاں ہونا چاہیے تھا, سید لخت حسنین نقوی, چلیے وہ بھی ہو گیا. پھر آپ ہیں سید ثقلین نقوی, سید غلام الثقلین نقوی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا پاپا یہ سمجھتے تھے کہ شاید آنے والے ہندوستان میں ان ناموں کو لوگ پہچانیں گے, اور وہاں سب لینے کے دینے ہو گئے. کیونکہ اسکول میں سیدین سے ہم سیدن ہو گئے, پھر شیطان ہو گئے, پھر شیطان ہو گئے. پھر جب اس کو ریفارم کیا گیا تو سیدن ہو گئے, اور سیدن ہمارے یہاں نوکرانیوں کا نام ہوا کرتا تھا. یہ شنے ہو گئے, وہ لکی ہو گئے. اب والد محترم نے رائٹنگ آن دا وال دیکھ لی, اور جب ہمارے آخری سب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو انہوں نے بہت ہی ریئلسٹکلی اس کا نام جاوید نقوی رکھا. یہ جھمیلا اس میں رہا ہی نہیں, اور اس نے بھی اس نام کو ایسا اڈاپٹ کیا کہ صرف جاوید نقوی وہ ہے. اور باقی یہ سب سعادت, اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, اس نے کبھی عزت سادات کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں. آج کل وہ افریقہ میں ہیں, ورنہ وہ بھی یہاں ہوتے. تو تعلیم یہ ہوا کہ صاحب اس زمانے میں جب ہم لوگ نکل رہے تھے مصطفی آباد سے, سادات کی بستی تھی, وہاں سے یہ کہ اب لڑکے کو اسکول جانا ہے. ویسٹرن ایجوکیشن کے سب بہت خلاف تھے. دور تھا, رائے بریلی سے اونچا ہار پہ گاڑی رکتی تھی, اس کے بعد 2 کلومیٹر پہ گاؤں تھا مصطفی, قصبہ. ماموں جان ہمیشہ چیک کرتے تھے گاؤں نہیں قصبہ, قصباتی شرفا. تو وہاں اس قصبے میں یہ ہوا کہ صاحب یہ پڑھنے جائیں تو روٹی روزی کے لالے پڑھنے لگے تھے. تو یہ ہوا کہ بھائی روٹی کی زبان تو انگریزی ہے. جوش صاحب کہتے تھے جو زبان روٹی نہیں دے گی وہ مر جائے گی, لہذا اردو سے تو کام چلے گا نہیں اب صاحب, لیکن کلچر ہمارا جو ہے اس تمدن کا کیا ہوگا. تو آخر میں گھر میں کمپرومائز ہوا. بزرگ بیٹھے اور ماموں جان نے اپنا ووٹ, جو ان کا بہت ہی یعنی سب ان کا اتنا احترام کرتے تھے ماموں جان کا ہمارے, کہ انہوں نے ایک کمپرومائز فارمولا نکالا جو کہ ہمارے بہنوں کے خلاف تھا. وہ یہ کہ بھائی ان لڑکوں کو تو کم سے کم, کیونکہ آگے کی زندگی ہے, اب یہ تھوڑی یہ زمینداریوں میں لوگ تو رہیں گے نہیں, ان کو روٹی روزی کام, پڑھیں گے لکھیں گے کالج جائیں گے, لہذا چاروں بھائیوں کو انگریزی اسکول میں ڈال دیا گیا. اور کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سریا نجمہ ہماری 2 بہنیں, ان کو کرامت حسین گرلز کالج میں ڈال دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جناب, ہمارے انٹرسٹ الگ, ہماری کتابیں الگ, ہمارے شوق الگ, ہماری آخر میں ہم لوگوں نے گفتگو بھی کرنا شروع کر دی انگریزی میں. وہ سریا اور نجمہ رہ گئیں, اب ان سے بات بھی ختم ہو گئی. تو ماموں جان
نے اس کو کس طرح سے ریکنسائل کیا کہ آخر میں انہوں نے آ کے ٹیل کیا کہ جو سب سے چھوٹی بہن تھی ہماری بیبی، وہ بھی لا مارٹینیر میں پھر اس کو ڈلوایا. ثریا نجمہ اتفاق سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اسکولوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تعلیم گھر میں ہوتی ہے. وہ مارک ٹوین کا ایک جو فقرہ تھا وہ اس کو انٹرنلائز کیے ہوئے تھے کہ مائی ایجوکیشن واز کنٹینیوس سنس برتھ ایکسیپٹ فار اے شارٹ بریک ایٹ اسکول. کہتے تھے دیکھو یہ لڑکی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری بہن، ہم لوگوں کی تعلیم تو جس نمبر ہم پائے وہ ہم کو بتائیں گے نہیں، لیکن ثریا نے ٹاپ کیا یونیورسٹی میں صاحب. تو لہذا تم نے دیکھا کہ اردو سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ تمہارے گھر میں تعلیم تھی. تو اس تعلیم کے علمبردار ہمارے گھر میں ماموں جان تھے. ان سے شعر ہم نے سیکھے، ان سے کتابوں کا شوق ہم نے سیکھا، ان سے اچھی بات کرنا ہم نے سیکھا، ان سے موسیقی ہم نے سیکھی، ان سے وہ اشعار سننے کی صلاحیت پیدا کرنا ہم نے سیکھا جو کہ ہم فارسی نہیں جانتے تھے. لیکن ماموں جان، اور اب ماموں جان جب نہیں ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا ہم نے ٹیک فور گرانٹیڈ کیا. ہم روز شام کو ادھر حال میں جو وہ علی گڑھ میں تھے تو ہم جاتے تھے واک کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے جہاں، تو گاڑی میں جیسے ہی بیٹھے وہاں سے ہم ٹیلی فون ماموں جان سے کرتے تھے روز شام کو. وہ ان کے بہت ہی ہونہار نواسے نے یہ ریسیپی مجھ کو دی تھی کہ بھیا امو آپ ایسا کیجئے، آپ بابا کی زندگی میں روز ایک پنکچویشن ڈال دیا کیجئے. تو وہ پنکچویشن روز شام کو ہم ڈال دیتے تھے، اور جب ان کو مزہ آتا تھا بات میں تو کہتے تھے یار سیدین تم واک کرنے اسی جگہ جایا کرو جو بہت دور ہو. تو یہ تھا ہمارا. آخر میں جو میں مس کرنے لگا ہوں آلریڈی وہ یہ کہ میں نے سوچا تھا کہ اس کو لکھ لوں گا. کیا کہ صاحب عارف سالک نے، اگر کسی کو یہ شعر یاد ہو فارسی کا تو مجھے بتا دیں، کیونکہ 2 4 8 10 ایسے اشعار ہیں جو کہ سرسری طور سے دماغ میں گونج رہے ہیں، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ ماموں جان سے چیک کر کے پھر ہم لکھ لیں گے، اور لکھنا بھول گئے. ابھی حال میں جانے سے پہلے عارف سالک کیا سر نہاں چھ عارف سالک اور نگفت، کسی وہ راز جو کہ عارف سالک کسی کو نہیں بتاتا تھا، وہ راز کی بات در حیرتم کہ بادا فروش از کجا شنید. اور میں نے سنا، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ کل جو شراب بیچنے والا ہے وہ وہی باتیں کر رہا تھا. تو اس تک یہ بات کہاں سے پہنچی. اس طرح کے 8 10 15 20 اشعار ہیں دماغ میں گونجتے رہتے ہیں. ابھی شنے نے پڑھ کے سنایا یہ، اور بالکل یعنی ہمارے ماموں جان کی عکاسی میر نے ان 4 مصروں میں کی ہے، جو کہ میں آن دا پین آف بینگ ریپیٹیشس ملیے اس شخص سے کہ جو آدم ہوئے، ناز اپنے کمال پر اسے کم ہوئے، اور بولے تو اسے سننے کو آئے خلقت، اور خاموش رہے تو ایک عالم ہوئے. شکریہ. کرامت علی صاحب جو ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کی علامت ہیں ہمارے لیے، وہ اتفاق سے ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں. خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ میرا مہدی صاحب سے ان کی زندگی کے آخری سالوں میں تعلق بنا. اس خاندان کے ساتھ میرا تعلق کافی پرانا ہے. وہ اس طرح کہ حیدرآباد جو پاکستان میں ہے، وہاں ایک عابد عباس صاحب یہاں سے تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے ایک کالج وہاں شروع کیا. تو
मेरा ताल्लुक़ एक शिया ख़ानदान से था, तो वो कॉलेज शियाओं का कॉलेज होता था, तो सब लोग कोशिश करते थे कि अपने बच्चों को वहाँ भेज दें। तो मैं मुल्तान में रहता था, मैंने भी अप्लाई किया, तो मुझे दाखिला मिल गया वहाँ। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला कि मैं हैदराबाद जाऊँगा तो वो बहुत नाराज़ होगी। उन्होंने कहा नहीं जाने दूँगा, क्योंकि जैसे मेहदी साहब एक ही भाई थे, तो मैं भी जो हूँ अपनी 5 बहनों के बाद पैदा हुआ, तो उनका बड़ा प्यार था, तो वो मुझे छोड़ते नहीं थे। तो मेरा ताल्लुक़ बनते बनते रह गया। फिर मुझे कोई 8-9 साल के बाद दोबारा इस ख़ानदान के एक बहुत ही अजीम दानिश्वर ख़ातून जिनका नाम डॉक्टर आलिया इमाम है, वो भी पाकिस्तान आ गई। तो मैं स्टूडेंट मूवमेंट में था, तो उनके साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ मिलने की वजह से रब्ता हुआ। वो उनके पड़ोस में रहती थी, तो और फिर उन्होंने जैसे कि मुझे अपने भाई की तरह अपना लिया, तो फिर वो ताल्लुक़ हमारा चलता चला आया। यहाँ जितने लोग हमने देखे मेहदी साहब के दोस्त, उनमें से अक्सर लोगों के साथ मुझे मिलने का शरफ़ हासिल हुआ। फैज़ साहब के साथ बहुत साल 60 से लेकर जब तक वो ज़िंदा थे हमारा बहुत करीबी ताल्लुक़ था। कैफ़ी साहब के साथ भी कुछ वक्त गुजारने को मिला। वो जब आते थे पाकिस्तान तो हम लोग उनसे मिलते थे। अली सरदार जाफरी साहब से भी, और बहुत से और जो हम असर लोग थे मेहदी साहब के, जो कम्युनिस्ट पार्टी के फ़ैसले के तहत मुसलमान होकर पाकिस्तान आए थे, मुसलमान कम्युनिस्ट जो भेजे गए थे, तो उन लोगों से भी वहाँ मिलने का जो है वो मौका मिलता था। तो मेहदी साहब की जो मैंने मुआज़ना करते हुए जो ख़ास चीज़ देखी, एक तो उनके बारे में कहा गया कि वो हकीकी मानों में जेंटलमैन थे, तो बिल्कुल सही बात थी। इस तरह का शख्स मैंने कम्युनिस्ट मूवमेंट में बहुत कम देखे। इसका मेरा मतलब ये नहीं कि कम्युनिस्ट मूवमेंट में कोई ख़राबी है, लेकिन ये कि कम होते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि वो एक क्रिटिकल थिंकर थे, और मैं भी चूँकि कम्युनिस्ट तहरीक का हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे अक्सर सवाल होता था, 1-2 सवाल मैं सब सीनियर लोगों से करता था। तो उनमें एक सवाल तो ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जितने फ़ैसले किए पार्टीशन से पहले, उनके बारे में क्या ख्याल है। तो अक्सर लोग जो है वो बहुत नाराज़ होते थे, और उनमें से एक का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे, वो थे सैयद सिब्ते हसन। वो भी लखनऊ से ही आए थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा, फिर मैं ट्रेड यूनियन में काम करने लगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका ताल्लुक़ रहा ट्रेड यूनियन के साथ भी, तो आप कुछ लिख दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर आओ, मेरे पेपर इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह करो, मैं फिर लिख दूँगा। तो मैं हर रोज़ जाता था 2 घंटे उनके घर पे, उनके पेपर बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने उनको अलग करना शुरू किया। तो मैंने उनसे एक दिन सवाल किया कि ये जो फ़ैसला था कि कौम जो है वो मज़हब से बनती है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक था फ़ैसला। कहा कैसे, ज़रा समझाएं। तो उन्होंने कहा देखो, पार्टी का हर फ़ैसला ठीक होता है और उसको कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो मैं चुप हो गया। फिर एक दिन मैंने उनको एक और सवाल किया कि ये आप अपने नाम के साथ सैयद क्यों लिखते हैं। तो आप क्या वाकई समझते हैं कि कुछ लोग सैयद होते हैं और कोई ज़ात पात होती है इस्लाम में। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब तुम ऐसा करो, मेरे पेपर अलग रख दो और मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा कभी मत आना। तो मैं क्या करता, वो बुज़ुर्ग थे, तो मैं खामोशी से चला गया। लेकिन ये सवाल मैंने और लोगों से भी किया, और फिर मैंने मेहदी साहब से यही सवाल किया। मैं अलीगढ़ गया, 2-3 दिन उनके साथ रहा, तो बहुत उनसे मैं पूछता रहता था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि पार्टी हर फैसला ठीक करे। बदकिस्मती ये कि जब हुए उस वक्त हम लोगों ने चैलेंज नहीं किया, हमें उस वक्त चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल गलत फैसला था। जैसे मैंने पूछा, क्विट इंडिया मूवमेंट की मुखालफत आप लोग करते थे, क्यों?
फिर ये पाकिस्तान बनवा दिया आप लोग, ये क्यों? तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल दोनों फैसले गलत थे और नहीं होने चाहिए थे, और फिर उन्होंने एक लिस्ट मुझे गिनवाई कि ये भी फैसले गलत थे। तो वो क्रिटिकल थिंकर थे और चीज़ों के अलावा, जिसकी बहुत कमी हमारे यहाँ की मूवमेंट्स में रही भी है और आज भी है। तो मेहदी साहब से हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, और कुछ चीज़ें मुझे उनकी खुद पढ़ने का मौका भी मिला है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो होनी चाहिए, और जो माजी में गलतियाँ हुई हैं उनको अब ठीक कैसे किया जाए, तो उसके बारे में अगर सोचना हम शुरू कर दें तो मेरे ख़्याल में मेहदी साहब को हम बहुत बड़ा जो है वो खिराज पेश करेंगे, क्योंकि वो खाली प्ले राइट और नसर निगार नहीं थे, बल्कि वो बहुत सीरियस क्रिटिकल थिंकर भी थे। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा उनके साथ एक ख़ानदानी रिश्ता भी बना है, और मैंने थोड़े वक्त में बहुत कुछ उनसे सीखा। बहुत शुक्रिया। पर गलत फैसले क्यों करती है। और मैं क्या कहता, इसलिए कि सन 42 में जो किया, पार्टीशन जो किया, और फिर उसके बाद इमरजेंसी को सपोर्ट करना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सही कहा करामत साहब ने कि वक्त आ गया है कि हम लोग अपने अंदर झांक करके देखें, और तो अपने अंदर झांक करके देखें, और जो हमारे मुल्क की या दुनिया की हालत हो रही है उसके बारे में जो है हम क्या कर सकते हैं। सही वक्त पर सही फैसले अगर हों तो शायद जो है हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। हमारे दरमियान अभी आपने जो फिल्म देखी छोटी सी, नूर ज़हीर जो है उसका एक हिस्सा रही हैं, आपने देखा, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। नूर ज़हीर आइए। दोस्तों, मेहदी चचा जिनसे मेरी आखिरी बातचीत कोई 2 महीने पहले हुई, उनसे शायद पूरी ज़िंदगी का वास्ता रहा। बचपन में जब दिल्ली आते थे, अम्मी लखनऊ में थी, अब्बा दिल्ली आ गए थे, हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में, जाड़ों की छुट्टियों में दिल्ली आया करते थे। तब उनसे रिश्ता ये था कि वो दोस्ती में जो रशियन इंफॉर्मेशन सेंटर का कैफेटेरिया था, उसमें वो मुझे हॉट चॉकलेट पिलाया करते थे। जब जवान हुए, नौकरी की पेट्रियट में, वो नौकरी उन्होंने दिलवाई थी। वो हर मेरा आर्टिकल पढ़ते थे, और जब भी मुलाकात होती थी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, तब ज़रूर क्रिटिकली, जो अभी करामत भाई ने कहा, क्रिटिकली हर आर्टिकल को, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को ज़रूर ये करते थे, एनालाइज करते थे, बताते थे कि किस तरह लिखो।
جب ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھنے شروع کیے تو انہوں نے سمجھایا کہ کس طرح سے چھوٹے ڈائلاگس ہونے چاہیے, کس طرح سے زبان کیسی ہونی چاہیے. فونیٹیکلی ان کو اتنی سمجھ تھی کہ یہ بتاتے تھے کہ کیسے ر اور ڑ دیکھو ایک ساتھ نہ آئے, ایکٹرس کو مشکل ہوگی بولنے میں. اتنا کچھ سیکھا پوری زندگی ان کے ساتھ. پھر جب وہ علی گڑھ چلے گئے اور وہاں مستقل رہنے لگے تب بہت ایک لمبے پیریڈ میں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. پھر یہی جن 10 ڈراموں کا ذکر انہوں نے کیا, گریک پلیز, وہ انہوں نے اردو میں لکھ کر کے القاضی صاحب کو بھیجے تھے. اور القاضی صاحب کو انہوں نے یہ ہدایت کی تھی کہ نور سے کہنا اس کو ہندی دیوناگری کر لے. اور القاضی صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کر کے ان کو دیوناگری کر کے ان کو پڑھا. پھر 2 بار علی گڑھ گئے کچھ کریکشنز کروانے کے لیے. ایک ترجمہ جو وہ جتنی عمدہ زبان جانتے تھے اور جس طرح سے محسوس کرتے تھے ایک ایک لفظ کو, ایک ایک لفظ کا چہرہ دیکھ پاتے تھے. ایک ایفیجینیا ان آؤلس میں ایک لائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ کیلخس نے یہ بات کہی ہے. اس پروفٹ کیلخس کا جو ایک دوسرے صاحب ترجمہ کر رہے تھے اور مدد کر رہے تھے القاضی صاحب کی, انہوں نے اس کو پیغمبر کیلخس کر دیا. اب ہمیں یہ کھٹکتا رہا. آخر علی گڑھ میں ان سے جا کر کے بات ہوئی کہ بھئی یہ تو پیغمبر تو مہدی چچا ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا ہے, یہ پیغمبر کیلخس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں نہیں بالکل, یہ یا تو نجومی کیلخس ہونا چاہیے یا تانترک کیلخس ہونا چاہیے. یہ اتنی ڈیپ, شاید اگر روانی میں وہ اسٹیج پہ بولا جاتا تو شاید اس کو لوگ توجہ بھی نہیں دیتے اور سنتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں. لیکن وہ دا پرفیکشن دیٹ ہی وانٹڈ ان ایوری تھنگ, اس میں وہ انہوں نے سوچ کر کے یہ نکالا کہ اس کا نام یہ تو نجومی ہونا چاہیے, یا یہ جو پروفیسی کرتا ہے یہ اس طرح سے پروفٹ ہے, وہ پروفٹ نہیں ہے جو پیغمبر ہوتا ہے. پھر ایک لمبا پھر 5-6 سال کا گیپ آیا. پھر مجھے ایک اسائنمنٹ ملا ارلی ویمن رائٹنگ ان اردو, جو 1900 سے 1950 تک کا سفر, خواتین 4 والیومز میں اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس نے دیا, جس کے سلسلے میں, جس کی بنیاد میں بالکل ہم جانکاری لینے کے لیے علی گڑھ گئے ان کے پاس. ان کو ہم نے فون کر کے کہا کہ آپ کو یاد ہے ہم نور ہیں. ارے کیسی بات کر رہی ہو. اور پھر انہوں نے گائیڈ کیا کہ کیسے آنا اور کیا کیا کچھ پڑھ کے اور سمجھ کر کے آنا. جاتے ہوئے بس سے ہم گئے, کم سے کم 4 بار ان کا فون راستے میں آیا, تم مچھلی کھاتی ہو, یہاں بہت اچھی مچھلی نرورا سے آتی ہے, بنوائیں تمہارے لیے. پھر 1 گھنٹے بعد, اچھا تم پراٹھے کھاؤ گی, وہ جو بنانے آتی ہیں وہ بنا کے جا رہی ہیں, تو اب تم پھر ان کو بلا لیں, کیا کیا گرم کھاؤ گی. تو اس طرح کا یہ 4تھی بار ہم خود کیونکہ ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے بس میں کہ ان کے پاس جاگ سکیں تھوڑی دیر. ہم نے کہا کہ مہدی چچا رہنے دیجیے نا, پراٹھے بن گئے تو ٹھنڈے ہوں گرم ہوں جو بھی ہوں گے کھا لیں گے. نہیں بھائی, بیٹی گھر آ رہی ہے تو اس کی اچھی طرح سے خاطرداری ہونی چاہیے. یہ خیال رکھنا اس طرح کا. آخری بار جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو یہ اتفاق تھا کہ ہم الہ آباد میں تھے ضیاء چچا کے پاس, کامریڈ ضیاء الحق کے پاس. تو مہدی چچا کا فون آیا اور وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے. پھر ہم نے ضیاء چچا کو کہا کہ ہم بھی تھوڑی دیر بات کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے بات کی, اور ابھی بات ہوئی ان کے یادداشت کی, جو انہوں نے انہوں نے کہا بھائی وہ تمہارے 4 والیومز کا کیا ہوا جو تم کر رہی تھیں ارلی ویمن رائٹنگ ان اردو, اس کا کیا ہوا, جو ترجمہ ہو گیا وہ کب چھپ رہی ہے. ہم نے بتایا ان کو کہ زبان چھاپ رہا ہے اس کو اور وہ اس سال میں آنے والی ہے. ایک اور جو لمبی گفتگو ان کے ساتھ رہی وہ تھی مرثیہ کی بات ہوئی, لیکن مرثیہ کے علاوہ ان کی جو سمجھ اور پکڑ تھی آن دا ایکچوئل اسکرپچرز آف اسلام, اور جس طرح سے وہ سمجھتے تھے اور جس طرح سے آیتوں کا صرف مطلب نہیں بتاتے تھے بلکہ یہ کہ
ہسٹوریکل ریفرنس کس طرح سے وہ کب لکھی گئیں اور ان کے کیا مطلب تھے, کیا وجوہات رہی ہوں گی جن کی وجہ سے وہ آیت یہ ہوئی, اور اس کا اس وقت پہ کیا اثر پڑا ہوگا سوشیولوجیکل. That deep understanding that he had was remarkable. And I was in conversation with him, جو میری آنے والی نئی کتاب ہے اس کے بارے میں, جس میں which takes up some controversial issues of Islam. اس کے بارے میں ان سے بار بار بات ہوتی رہی, اور یہی لگتا تھا یہ کتاب پوری ہو جائے گی, اب بک فیئر میں آنے والی ہے, اور یہ امید تھی کہ مہدی چچا ہوں گے. لیکن وہی بات ہے جو ایک شعر انہوں نے میر کا سنایا تھا, جس سے میں ختم کرتی ہوں, جو شاید ایک طرح سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ جانے کی تیاری میں ہیں. دل کی دھڑک سے زخم جگر کا رات جو ٹانکا ٹوٹ گیا, طائر جاں جو رشتہ بپا تھا مہلت پا کر چھوٹ گیا. شکریہ. NSD نے 2 والیوم چھاپے ہیں جو بڑی تھیٹر پرسنالٹیز کا, ہندوستان کی مختلف زبانوں کے جو تھیٹر کے لوگ ہیں ان کے سب کے, اور ان میں ان لوگوں کے بھی نام ہیں جن کی ٹریننگ مہدی صاحب کے انڈر ہوئی تھی, جن کو انہوں نے تھیٹر میں انٹروڈیوس کیا تھا. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ NSD کی اس کتاب میں SM مہندی کا نام نہیں ہے. تو اگر جو ہے یہ بات ہم نے پہنچا دی ہے ان تک, NSD کے ڈائریکٹر تک, کہ جو ہے SM مہندی کا نام اس میں, ایسے لوگوں کو جنہیں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ان کے نام اس میں موجود ہیں. تو ڈائریکٹر کو بھی تعجب ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اگلے والیوم میں, اگلے ایڈیشن میں ہم کوشش کریں گے. تو ہو سکتا ہے اگلے ایڈیشن میں جو وہ تصحیح ہو جائے اس کی. یہ پروگرام جیسا آپ نے دیکھا کہ غالب انسٹیٹیوٹ, دلی اردو اکیڈمی اور غالب اکیڈمی اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر کے ہم کر رہے ہیں. غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد یہاں موجود تھے, ہیں بہرحال. اور ہم نے جو تینوں کمیونسٹ پارٹیاں جو جانی جاتی ہیں, CPI, CPM اور CPI-ML, ان کو درخواست کی تھی کہ اس موقع پہ وہ آئیں. اور چونکہ مہدی بھائی کا تعلق اس زمانے سے رہا ہے جب پارٹی ایک تھی اور کمیون کا وہ حصہ تھے, تو ہمیں اور تو کوئی رسپانس نہیں ملا. CPI کی سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف سے شمیم فیضی صاحب کا یہ پیغام آیا ہے, جس میں انہوں نے مہدی بھائی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہماری درخواست پر ہمارے ساتھی جنوادی لیکھک سنگھ کے جو یہاں آئے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں طاہرہ نیازی صاحبہ سے کہ وہ 2 منٹ کے لیے مہدی بھائی کے بارے میں کچھ کہیں. طاہرہ صاحبہ. مہدی بھائی کے بارے میں اتنی چھوٹی ہستی, اتنے بڑے شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا, یہی سب یہاں کہیے. آپ نے مجھے دہلا دیا بالکل اس وقت. میں اتنی چھوٹی ہستی ہوں کہ میں مہدی بھائی کے بارے میں کچھ کہوں, میری اوقات تو نہیں ہے. مگر یہ ضرور کہوں گی کہ مہدی بھائی نے مجھ جیسے ان کو ایک پلیٹ فارم ضرور دیا تھا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں غالب کون ہے کا حصہ رہی ہوں. میں ان کے اس پلے کا حصہ میں بھی ہوں, جس کا شاید جب بھی مہدی بھائی کو یاد کیا جائے گا یا ان کے پلیز کو یاد کیا جائے گا, تو شاید مجھے بھی اس میں
تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا. یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں آپ سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے منتخب کر کے کہ میں کچھ بولوں. میری حیثیت تو نہیں ہے بولنے کی، مگر بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے درمیان ہریش پال سنگھ جی یہاں ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہریش پال جی. Good evening, friends. I start with two major handicaps. I don't know Urdu, and I'm like a pygmy compared to the Goliaths who have shared their remembrance of Mehdi uncle. I share a bond of more than 50 years with the Mehdi family. I was in the 4th standard when Feroz, who was my class fellow at Springdale School and used to stay near my house in Karol Bagh, invited me for his birthday. The cake was there, lot of sweets were there, but what I remembered then was the biryani and the kaleji prepared by Zahra auntie. And I relished that on many occasions. After that, because Feroz was a scholar, whereas I was the unpad in the class, so my parents used to send me to his house to study, because he had 2 elder scholar sisters, Zulfia and Shireen. So they said ki unpad inka beta kuch na kuch seekh ke aayega. But my biggest inspiration was Mehdi uncle. I still remember that when we were kids, he as someone said, talked about his adab. I still remember his white kurta and pajama. He was serene, and his humility could be compared with the humility of the sages. And he had some saintly qualities which have been shared by lot of people. And he used to give time to the children. My friend Parveen, whom we call Kalu, he used to come with me because we were all studying in the same class. And God is the witness that 2 years ago when Feroz came to Delhi and we were sitting at Kalu's house, I expressed a desire to meet auntie and uncle, and he's in Aligarh. It was not to be. I am sure that I will meet them in heaven and I will relish auntie's biryani there. Thank you. جیسا کہ میں نے ذکر کیا مصطفیٰ آباد کے تعلق سے، اور میں درخواست کر رہا ہوں جلین رائٹ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مہدی بھائی کے ساتھ جو دن انہوں نے گزارے ہیں دلی سے مصطفیٰ آباد تک اور کئی موقعوں پر، وہ اپنی ان خیالات کا اظہار کریں. میری بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے یہاں بولنے کی، سوائے اس بات کی کہ ہم ماموں جان کو پیار کرتے ہیں، اور جیسے آپ سب لوگ. ابھی آپ نے سنا ہے کس طرح ماموں جان مرثیہ جانتے تھے اور جس اہمیت وہ مرثیہ کو دیتے تھے. ابھی ان کے گزرنے کے قریباً 1 مہینے پہلے ہم اور جاوید ان کے گھر پہ تھے علی گڑھ میں. ان کی بہن پاکستان سے آئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی دہی کی مچھلی بنائی تھی، اور ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ، اور انہوں نے کہا جو لوگ نہیں کہتے مرثیہ کے بارے میں جو کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے عمدہ قسم کا 1 man تھیٹر ہے.
यानी आप खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और इसी हिसाब से मरसिया की स्टडी होना चाहिए और इसकी तरह इसको इस्तेमाल किया जाए और उसको बढ़ावा देना चाहिए था। तो ये 5 महीने के बाद ये उनके आखिरी दिन का, मामू जान तो मामू जान ही थे, लेकिन बहुत परेशान थे क्योंकि परेशानियां बहुत थीं। ये लोगों ने बताया था उनकी कम्युनिज़्म के दिनों के बारे में, जिनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। मैं जानती हूँ मामू जान को, जो एक ख़ास और बहुत उम्दा परिवार के सदस्य हैं, एक लाजवाब भाई, एक लाजवाब बहन की लाजवाब भाई, और उनकी बीवी भी, क्या शख्सियत थी वो। मुझे याद है ख़ास तौर पे हम मिलते थे मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ मामू की मजलिस मशहूर थी। 11 मुहर्रम मामू जान की मजलिस थी, लेकिन मामू जान, उनकी बहन और सारे परिवार इकट्ठा होते थे, और उनके घर में आप कह सकते हैं ज़मींदारी का घर था, तो इसलिए शायद कम्युनिस्ट, एक अच्छे कम्युनिस्ट के लिए सही जगह नहीं थी। लेकिन जिस तरह वो घर गिर चुका है और जिस तरह वो सादगी से वहाँ लोग रहते हैं, सादगी से तख्त पे लेटे हुए और मट्टी के घड़े से पानी पीते हुए, वो बिल्कुल सही जगह है। और सबसे अच्छी बात यह है, वो मुहर्रम जो है वो रोने के वक्त है, लोग जाते हैं मजलिस में, खूब रोते हैं, मामू जान भी रोते थे, लेकिन आते थे और इतनी हंसते थे लोग, जोश में आबादी पे, फलाना पे, धमकाना पे, कि पूरे इलाका मोहल्ले में उनकी हंसी जो है, और लोग तौबा तौबा करते थे, हमारे सामने ये कहते थे तौबा तौबा, कितनी हंसी हो रही है उनके घर में। और मुझे याद है कि किस तरह आरामदेह कुर्सी, थोड़ा पुरानी टाइप के 2 आंगन में, ऊपर से अच्छी धूप, बाहर या तो आम की सीज़न में आम, या इस सीज़न में बड़े अच्छे सरसों के फूल खेत में पीछे, जहाँ एक ज़माने में उनका तालाब था, लेकिन आप लोगों ने दर्जी को दिया था ना कि लो आपका बेटा हुआ, तालाब ले लो आपके बारे में। और तो हम वहाँ जाते थे मुहर्रम में, और कभी कभार मैं एक दफ़ा चुनाव हो रहे थे, आपको मालूम है हर 2 महीने के बाद यहाँ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, तो हम राय बरेली होते हुए मुस्तफ़ाबाद में रुके हुए, वहाँ रुकते गए, और वहाँ मामू जान से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे सारे तफसील बताए कि यूपी में क्या हो रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, और सारे उन्हें अच्छी इब्तिला सब कुछ सही सही बताया था। मुझे उस दिन याद है। और एक दिन बहुत पुरानी बात है, मुझे याद है, इत्तेफाक से हम भी लखनऊ में थे, वो भी लखनऊ में थे। हम लोग रिक्शों में गुजर रहे थे बड़े इमाम बाड़ा के पास। बड़े इमाम बाड़ा पे हम रुक गए थे, निकले थे रिक्शों पे, इत्तेफाक से नमाज हो रही थी। उनके दिल में क्या आया कि उन्होंने सोचा था हम भी नमाज पढ़ लें, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ रुको और हम अंदर जाके नमाज पढ़ते हैं। अब वो अंदर गए, कुछ 10-15 मिनट के बाद बाहर आ गए। उन्होंने कहा जिलियन सर क्या ताज्जुब की बात है, इतने साल बाद के बाद भी मुझे याद है किस तरह नमाज पढ़ी जाती है। तो मामू जान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन वो एक जो उनके अंदर जेनरोसिटी, वार्मथ, जिन लोगों ने देखा है, हमने देखा है कुछ ख़ास इस और हम सब याद करेंगे कि ये आदमी, ऐसे लोग हो सकते हैं इस दुनिया में। हमने एक ऐसा आदमी को देखा है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो यहाँ दोस्त हैं जिन्होंने मेहदी साहब को देखा है, अगर आप में से कुछ
آپ کہنا چاہیں. ادیب بھائی. خواتین حضرات، ہم مہندی بھائی کو یاد کرنے نہیں آئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اودھ اور ہندوستان کی تہذیب کے جو اس عمارت کا آخری اینٹ تھی وہ ہم سے رخصت ہو گئی. ایک دور اس ہندوستان کی تہذیب کا، بالخصوص اودھ کی تہذیب کا، جس پہ ہم کو ناز ہے، وہ ہم سے جدا ہوا ہے. میں خوش نصیب رہا، ان سے اکثر و بیشتر ان سے صحبت ملی. ایک خزانہ تھا جہاں علم، ادب، تہذیب، ثقافت جتنا چاہو سمیٹ لو، وہاں وہ ملتا تھا. ہمارے ایسے کن ذہنوں نے بھی بہت کچھ حاصل کیا، اور جب ملتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ کچھ رئیس ہو کے واپس آئیں. وہ شخصیتیں جو ہندوستان سے اب دھیرے دھیرے نکل گئیں، ختم ہو گئیں، میں سمجھتا ہوں اس کی آخری اینٹ کی ترجمانی وہ کرتے تھے. ہر پہلو پہ لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن جو پہلو ان کا تھا انسانیت اور محبت اور شفقت. اور جب کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دل چاہتا ہے کہ آپ جائیں کچھ حاصل کر لیں، تو بہت سے مواقع ملے. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ سب لوگوں نے ان کے لیے یہ کیا، تو میں نے کہا کہ مجھ کو ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ بدنصیب ہیں جن کو یہ صحبتیں نہیں ملی. وہ صحبتوں کو میں ان خوش نصیبوں میں ہوں، اس لیے میں نے شرکت کی. اور ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے پاس بیٹھے ہوں اور ان سے کچھ حاصل نہ کیا ہو. ایک بہترین خاندان، بہترین اولادیں، اور جس طریقے کی پرورش انہوں نے اپنے خاندان، اپنے جاننے والوں سے جس طرح کی محبت کی، اس کی مثالیں آج کے دور میں تو میرے سمجھ میں نہیں ملتی ہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا عزیز کہتا ہوں. میری اپنی عزیزداری ان سے تھی، صحبت تھی. کبھی کبھی میں بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ادیب میرے والدین نے نام رکھ دیا تھا، جیسے سیدین نے کہا بھی. وہ ادب سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی لکھ دیتا ہوں. اور جب وہ ان کی نظر پڑتی تھی تو اس پہ آتا ضرور تھا. اللہ کا شکر ہے، تعریف کے ہی جملے ہوتے تھے، لیکن کچھ اصلاحات بھی بھیجتے تھے کہ یہاں شدت ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا ہلکا کر لو. ایسی نظر تھی ان کی. لیکن سب کو جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا انتقال تو اس دن ہو گیا تھا جس دن ان کی بیگم سے رخصت ہوئی تھی. جنازہ ان کا بعد میں اٹھا. یہ میری سمجھ ہے. انتقال تو وہ اس دن کر گئے تھے. ایسی شفقت، ایسی محبت کا جوڑا جب ایک جدا ہو گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اس دن. جنازہ بعد میں اٹھا. یہ بدنصیبی تھی، لیکن یہ خوش نصیبی تھی کہ جس طرح سے محبت دونوں نے کی تھی، ساتھی آنکھیں پیچھے رخصت ہوئے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، خصوصاً ہمارے سیدین بھائی کا، کہ انہوں نے ایسی مجلس سجائی جہاں ہمارے دلوں کو ان کو یاد کرنے کی توقع اور حیثیت ملی. شکریہ. اب آخر میں اس مجلس کے صدر قدوئی صاحب ان سے درخواست آئیے. جی فیروز مہدی اور شیرین مہدی موجود ہیں یہاں. انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہماری کافی مدد کی، اور جس طرح سے یہاں باتیں ہوئیں اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ مہدی بھائی نے ایک بھرپور زندگی گزاری اور فیض کی زبان میں کہ عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت.
کوئی ایسا کام نہیں کیا مہدی صاحب نے جس کے لیے کبھی انہیں شرمندہ ہونا پڑا ہو یا شرمندہ ہوئے ہوں، اور اسی لیے جو ہے ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے سید محمد مہدی کو دیکھا تھا. ہاں، میں درخواست کر رہا ہوں قدوئی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. سعید نقوی صاحب، علی جاوید صاحب، محترمہ جمیل صاحبہ اور معزز خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بہت ہی اہم موقع ہے اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگیاں ہیں. مہدی صاحب ہمارے بزرگ تھے اور میں نے ان بزرگوں کی صحبت میں ہی ان کو دیکھا اور اسی وقت سے میں نے پہلی بار ان کو دیکھا اور جانا، اور اس کے بعد پھر ان کی تحریریں میں نے پڑھنی شروع کی. یہ وہ زمانہ تھا جب میں کچھ بہت زیادہ جانتا نہیں تھا، سیکھ رہا تھا، اور ترقی پسند تحریک اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن وغیرہ، کمیونسٹ پارٹی وغیرہ سے ایک قرب تھا. اس لیفٹسٹ گروپ میں رہتا تھا، بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا، بہت کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا، نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی جتنا کچھ ہم پڑھتے تھے اس میں پہلی بار ہم نے مہدی صاحب کے مضامین جو بمبئی میں جب وہ تھے تو وہاں جو وہ لکھتے تھے وہاں سے ایک رسالہ محاذ انہوں نے نکالا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ اب لوگوں کو یاد ہے بھی یا نہیں، لیکن میں نے اس کا ذکر ان سے کیا تھا اور ان کے پاس بھی شاید اس کے پرچے نہیں تھے، لیکن اس میں پابندی کے ساتھ میں پڑھتا تھا. اور بھی رسالے تھے، چیزیں تھیں آتی تھیں، جس سے مجھے یاد آتا ہے کہ شروع میں جو میں نے اردو زبان میں لیفٹسٹ موومنٹ کے بارے میں جو آئیڈیولوجیکل بحثیں اور تصادم آپس میں اور اس کے علاوہ بہت سارے قصے قضیے جو ہوتے تھے وہ میں نے ان کی تحریروں کے ذریعے جانے اور سیکھے. اور اس کے بعد پھر زمانہ گزر گیا، ڈرامے انہوں نے لکھے. غالب کون ہے جو میں نے یہاں دیکھا، اور وہ واقعی نہایت اعلیٰ درجے کا ڈرامہ تھا، اب تک اس کا نقش ہمارے دل میں ہے. اور پھر اس زمانے میں وہ دہلی کئی بار آتے ہی رہے، اور خاص طور سے جب کیفی صاحب اور سردار جعفری وغیرہ یہاں ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی صحبتیں جو ہوتی تھیں ان میں اکثر میں بھی شریک رہا ہوں، اور ان سے اس پرانے زمانے کی وہ باتیں جب وہ تحریک سرگرم تھی اور وہ سب لوگ اس کے اندر شامل تھے، اس زمانے کے قصے اور باتیں اور لطائف سب ہوتے تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ آج آپ نے یہ بڑا احسان کیا کہ یہ فنکشن جو ارینج کیا تو ایک زمانہ پورا واپس آ گیا ہمارے ذہن میں، جس میں ایک عجیب سی سرشاری تھی. جتنے لوگ تھے، یعنی بظاہر تو جب ان کی تحریریں پڑھیے یا ان سے ملیے اور دیکھیے، ان کے بارے میں سنیے، تو لگتا ہے کہ عجیب آوارہ مزاج رند قسم کے لوگ جن کو دنیا جہان سے کوئی تعلق نہیں، نہ اپنی آپ ذات سے کوئی تعلق، بس ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے لیے انہوں نے دل و جان سب قربان کر رکھا ہے، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی جس میں شعر و ادب تھا، جس میں موسیقی تھی، جس کے اندر آگاہی تھی، اور دنیا کے سارے مسائل کے بارے میں بڑوں اور چھوٹوں سب کے ساتھ بے تکلفانہ ایک بحث اور گفتگو ہوا کرتی تھی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد آ گئیں، اور وہ لوگ یاد آ گئے، اور وہ سب قصے جو ہم نے اس زمانے میں دیکھے اور سنے اور پڑھے تھے وہ مہدی صاحب کی شخصیت کے ساتھ یہاں آ گئے. اور مجھے بہت یاد آتا ہے جب کیفی صاحب خصوصاً یہاں ہوتے تھے تو مہدی صاحب علی گڑھ سے خاص طور سے آتے تھے، اور وہ دونوں جب بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے تو میں بھی اکثر وہاں پہنچ جاتا تھا، تو مجھے بہت لطف آتا تھا. اور خاص طور سے وہ سب باتیں ریوائیو ہوتی تھیں جو اب دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسا جلسہ آج منظم کیا جس میں ایک شخصیت کا صرف غم ہی نہیں
بلکہ ان کی جیتی جاتی شخصیت ہمارے سامنے آ گئی. اس یہ جو آپ نے فلم دکھائی اس میں اور جو یہاں ان کا ذکر آیا، واقعی یہ سب وہ لوگ تھے کہ جن کی بدولت ایک سرگرمی تھی، فضا میں ایک ایسا رنگ تھا کہ محض ایک ہم ڈرامہ دیکھ کے چلے نہیں جاتے تھے، محض جلسے ہی نہیں اٹینڈ کرتے تھے، بلکہ ایک عجیب جذباتی فضا تھی، جذباتی کیفیت تھی جو ہم ساتھ لے کر آتے تھے، اور وہ تمام زندگی رہنے والی چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مہدی صاحب کی یاد میں یہ جلسہ نہایت ضروری تھا، اور یہ جو آپ لوگوں نے آج اس کو منظم کیا، یہ ایک بڑا احسان ہم پر کیا کہ مہدی صاحب سے جن لوگوں کا تعلق تھا انہوں نے ایک بار پھر ان کو یہاں ایک جیتا جاگتا دیکھ لیا ایک طرح سے. بہت بہت شکریہ. پچھلے چند مہینوں سے گاندھی جی کا ذکر بہت ہو رہا ہے، اور گاندھی جی کے بارے میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جھاڑو لگانے کا ایک سمبل بھی بنا دیا گیا ہے گاندھی جی کو، اور جو ان کی خاطر ہو رہی ہے. ساحل لدھیانوی نے کہا تھا کہ گاندھی ہو کہ غالب ہو، انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری ہیں. اور مہدی بھائی نے جس طرح سے گاندھی کو پہچانا تھا اور جس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے گاندھی کی لاٹھی. وہ ہم شکر گزار ہیں وجے پرتاپ جی کے کہ انہوں نے چھاپا ہے. اوریجنلی یہ ڈرامہ اردو میں ہے، لیکن اس کو جو ہے ہندی میں کر کے چھاپا گیا ہے. اس کی کاپیاں جو ہیں باہر رکھی ہوئی ہیں اور یہاں بھی ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی کاپی لے لیں، اور بھی اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس میں اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیں تاکہ آپ سے آئندہ بھی جو ہے رابطہ قائم کیا جا سکے. آپ لوگ یہاں تشریف لائے، ہمارا حوصلہ بڑھایا. ہمیں امید ہے کہ مہدی بھائی کی اور ساری چیزیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایک شاعر کی بھی حیثیت سے انہوں نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا، اور ان کی زبان سے آپ نے جو ان کی نظمیں سنی تو اندازہ ہوا ہوگا کہ شاعری کا جو ذوق تھا وہ کتنا بہترین اور اعلیٰ تھا. تو وہ ساری چیزیں بھی ہم چاہیں گے کہ وہ چھپ کر کے آئیں اور آپ لوگ جو ہے اس سے اور فائدہ حاصل کریں. میرے پاس بھی ان کا ایک ان پبلشڈ ڈرامہ ہے، پتہ نہیں فیروز کے پاس ہے یا نہیں، وہ مجھے اوریجنل انہوں نے دے دیا تھا، اردو میں ہے، دارا شکو. اور اس دارا شکو ڈرامے میں جو ہے انہوں نے اورنگزیب کا معاشقہ جو ہے اس کا ایک بہت دلچسپ سین ہے، جس میں یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہی روکھا اور ایروگنٹ ٹائپ کا جو ہے اینٹی لٹریری آدمی، اینٹی میوزک، تو اس کا جو ایک پورا خاکہ مہدی بھائی نے اس ڈرامے میں دیا ہے، اور ایک عاشق مزاج شخص کی حیثیت اس میں جو اورنگزیب کی انہوں نے پیش کی ہے. وہ ڈرامہ جو ہم کوشش کریں گے کہ چھپ کر کے آ جائے اور آپ اسے پڑھ سکیں. اس کے علاوہ اور ان کی دوسری تخلیقات بھی جو ہے، ایک صاحب ہیں بلال ہاشمی جو امریکہ میں ان کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے ان کی کلیکٹڈ ورکس جو ہے وہ چھپ کر کے آ جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر درخواست ہے کہ کتاب یہ لے لیں اور اپنے نام اور ٹیلی فون جو ہے ضرور لکھ دیں تاکہ دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں.